उसूल मुहद्दिसीन पर बात होनी चाहिए, बात साबित भी हो। झूठा तो लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। तो हक बात वो है जो सनद के साथ साबित हो। ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। और फिर मसला नंबर 36 जो आज इंशाअल्लाह डिस्कस होना है डिटेल के साथ, वो है मन घड़त और ज़ईफुल असनाद अहदीस के फितने का तहकीकी जायजा। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की, ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। ये इन लोगों ने, चूंकि सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, वो हाफिज इब्न कसीर एक बेसनद रवायत ले आए जी। एक वो एराबी था, वो कब्र रसूल पे हाजिर हुआ और वहां पे दूसरे बंदे को नींद आ गई, नबी इस्लाम ने बिशारत दी। उसने ये आयत पढ़ के कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपके पास आई हूँ, आप अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश करें। तो वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से भी पेश करते हैं। उस रवायत में तो आमश मुदल्लिस से आन से रवायत कर रहा है, इब्न कसीर वाली रवायत है ही बेसनद है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। और इसमें जो हवाला वो पेश करते हैं, वो एक वाकया नूरुद्दीन जंगी वाला जाली झूठा वाकया, वो बेसनद, सारे झूठ इन्होंने मचाए हैं। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। तारीख दिमश्क, तो ये इब्न असाकिर भी इसे कहते हैं, और उसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से तारीखुल खुलफा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की जरूरत है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। हाँ, आपको कहानियां करा दी गई हैं। अब वो कहानियां, आप जैसे नूरुद्दीन जंगी का एक कहानी वाला वाकया आपको बयान कर दिया कि जी वो यहूदी हुजूर की जिस्म मुबारक कब्र से निकालने लगे थे, वो ड्रामा भी बन गया। अब लोग कहते हैं जी अली भाई कहते हैं गलत है, हमने तो ड्रामा देखा है, तो ड्रामा ही देखा है ना, उसकी तो सनद ही कोई नहीं है। समूदी ने वो 500 साल की सनद ही बयान नहीं की है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। झूठ है ये। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मिलायन किया गया और कहा गया जी 100 शादियां की हुई थी। जलालुद्दीन सूती ने बेसनद रवायतें लिखी है ना जी। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। बेईमानी इनकी होती है, उसूल 2 रख लेते हैं, ठीक है। उसूल जब 2 रखते हैं, आप मुझे बताएं ये हजरत हसन की तारीफ है कि एक दिन जनानी रख के छोड़ देते थे। आज के दौर में भी आप ये किसी गैर मुस्लिम को पेश करेंगे, मजाक उड़ाएगा ना। और मैं को मुफ्ती तेरे बारे में तेरे प्यो ने अनाउंसमेंट कराई है कि 3 कर लिए, चौथी इन्हों कोई ना दे, ये हर टाइम व्याह करता है, तो इसको गुस्सा नहीं आएगा। और तुम मौला अली के बारे में एक मुनक़ते रवायत जिसकी सनद ही पूरी नहीं है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। यहां पे भी मैंने आपको बताया मेनली 3 ही इस्नाद हैं। एक जो है वो अबू अस्सफर से है, उसकी समात साबित नहीं, इमाम हैसमी ने लिखा मजमू ज़वाइद में। दूसरी अबू बुर्दा से है, उसकी समात भी खालिद इब्न वलीद से साबित नहीं है। और तीसरी सनद जो अल मोजम की है, उसके अंदर सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस हैं, आन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह नहीं है, लिहाजा फारिग। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। इसको अहादीस की रोशनी में मुरतब किया गया है, ना कि तारीख की रोशनी में। ज़ाहिर है तारीख हुक्मरानों ने लिखवाई है, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, अक्सर चीज़ों की इसनाद भी अवेलेबल नहीं होती। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई।
اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا. مختار سکھوی کا دفاع مفتی صاحب سب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں. ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ایک بہت مشہور واقعہ ہے، مولا علی کو ایک دفعہ تیر لگا اور وہ نکل نہیں رہا تھا، نماز پڑھنے کے حال میں نکلوا دیا. اس طرح کے کافی واقعات صحابہ کے بارے میں ملتے ہیں، ان کی اسناد تو کوئی نہیں ہے. یہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت علی کے بارے میں کہ جی ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا. تو اس کی کوئی سند میرے علم میں نہیں ہے حدیث کی کتاب میں. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. آج سے 10 سال پہلے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں بھی میں نے یہ والی 2 روایتیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت، ایک عرابی والی اور ایک مالک الدار والی، یہ میں نے ڈسکس کی تھی. ان میں آمش کی تدلیس ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت اور سما کی تصریح نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر والی روایت جو ہے وہ تو ہے ہی منقطع ہے، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. میں فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن نبی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی. بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. ڈیٹیل سے کبھی بتاؤں گا، البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں. میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اہم ترین لیکچر ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے. اس میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالی. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہے. لیکن بعض اوقات نمبرنگ والی جو احادیث ہے نا، ان میں بھی چند ایک تابعین کے اقوال ایڈ ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی اسلام تک یا صحابی تک نہیں ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. نہیں ہوا. یہ خصائص الکبریٰ کتاب میں وہ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایت لکھ دی. وہ جذبات میں آ کے لکھ دیتے ہیں نا لوگ. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا شہر کیوں چھوڑا؟ ہاں، اس کے لیے وہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ تاریخی روایتوں میں تو ملتا ہے، باقی اس کی اسنادی حیثیت تو کمزور ہے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا مرزا جیلمی کس قدر منافقت کرتے ہیں. جب کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے تو سند کو بہانہ بناتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ سند کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جب اس نے کسی بات کو لینا ہوتا ہے تو پھر اس کا اصول یہ بن جاتا ہے کہ جی سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. مرزے نے اپنے پیپر 5B میں صلح حسن کی 5 شرائط لکھ تو دیں اور کتابوں کے نام بھی لکھ دیے، لیکن اب تک مرزا ان شرائط کو سند کے ساتھ ثابت کرنے سے عاجز ہے. جب اسے کئی دفعہ مطالبہ کیا گیا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے حربہ یہ اختیار کیا کہ جی سندوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس بے وقوف سے کوئی پوچھے اگر سندوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی
تو اتنی ساری باتوں کا اس نے سند کی بنیاد پر انکار کیوں کیا تھا؟ اور اب تک یہ کون کہتا رہا ہے کہ ضعیف الاسناد روایات فتنہ ہیں؟ اب جب اپنی باری آئی تو بے سند روایات بھی دین کا حصہ بن گئیں۔ مرزے نے بہانہ یہ بھی بنایا کہ جی اس پر اجماع ہے، یہ بھی مرزے کا خالص جھوٹ ہے۔ مرزے نے جو 5 شرائط پیپر 5B میں لکھی ہیں، ان شرائط پر اجماع قطعاً ثابت نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ان شرائط پر اجماع ہے۔ اجماع والی بات مرزے نے اپنے شاگردوں کو مطمئن کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ قیامت تک اجماع سے بھی ان شرائط کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اور مرزے نے جان چھڑانے کے لیے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جی صلح جب ہوتی ہے تو شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو جب صلح ہوئی ہے تو ثابت ہوا کہ شرطیں بھی تھیں۔ واہ مرزا واہ، تیری اس بات سے تیرے گونگلو شاگرد تو مطمئن شاید ہو جائیں، لیکن کوئی عقل مند آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ صلح حسن کی جو 5 شرائط مرزے نے لکھی ہیں وہ ثابت ہیں یا نہیں۔ اگر بالفرض مان لیں کہ صلح شرطوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بغیر شرطوں کے نہیں ہوتی، تو اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ جو 5 شرطیں مرزے نے لکھی ہیں وہی شرطیں تھیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو کوئی اور آدمی اپنی طرف سے کوئی اور شرطیں بنا کر لکھ دے اور دلیل یہی پیش کر دے کہ جب صلح ہوئی تھی تو صلح کے اندر شرطیں تو ہوتی ہیں، لہذا یہی شرطیں تھیں۔ اور ہمیں تعجب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مرزے کی اس طرح کی بے وقوفیوں پر بھی 100% یقین کر لیتے ہیں۔